السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں تمام پیاری بہنیں جو مجھے سن رہی ہیں ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میری تمام پیاری بہنوں کے ساتھ اس دنیا میں اور آخرت میں قدم قدم پر رحمت والا معاملہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ وضو کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے وضو کہتے کسے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ہم نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں یا کوئی بھی قرآن پاک وغیرہ پڑھنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہم نے وضو کرنا ہوتا ہے۔ وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے، وضو کس طرح کرتے ہیں، تو یہ سب چیزیں جو ہیں ہم انشاءاللہ آج پڑھیں گے، دیکھیں گے۔ وضو میں کیا چیزیں فرض ہیں، وضو میں کیا چیزیں سنت ہیں، وضو میں کتنی چیزیں مستحب ہیں، انشاءاللہ ان سب کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو وضو کس طریقے سے کرنا چاہیے، سب سے پہلے تو صاف برتن میں پاک پانی لے کر پاک صاف اور اونچی جگہ پر بیٹھ جائیں، قبلے کی طرف منہ کریں تو اچھا ہے، اور اگر اس کا موقع نہ بھی ہو تو کچھ نقصان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے بازو جو ہے آستینیں کونیوں سے اوپر تک کر لینی ہے تاکہ بازو ہمارے جو کپڑے ہیں وہ گیلے نہ ہوں۔ پھر جو ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ پڑھ کر ہم نے وضو شروع کرنا ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ گٹوں تک دونوں ہاتھ دھونے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب ہم نے گٹوں تک دونوں ہاتھوں کو دھو لیا، پھر اس کے بعد ہم نے 3 مرتبہ کلی کرنی ہے، پھر مسواک کرنی ہے کلی کے بعد، ٹھیک ہے۔ ساتھ اگر مسواک نہ ہو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، ہم ہاتھ کی جو انگلی ہے انگلی سے ہم لوگ دانت وغیرہ مل سکتے ہیں۔ پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا ہے۔ ناک میں پانی جب ڈالنا ہے تو بائیں ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہے اس سے ہم نے ناک صاف کرنا ہے، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کرنا ہے۔ پھر ہم نے 3 مرتبہ منہ دھونا ہے، اور منہ پر پانی زور سے نہیں ڈالنا تاکہ جو ہے اتنا ضائع نہ ہو، بلکہ آہستہ سے ہم نے پیشانی پر پانی ڈالنا ہے، اور پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوری کے نیچے تک ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہم نے منہ دھونا ہے۔ پھر اس کے بعد کونیوں سمیت ہم نے دونوں ہاتھ دھونے ہیں، ٹھیک ہے۔ دونوں بازوؤں کو ہم نے دھونا ہے کونیوں سمیت، اور پہلے دایاں ہاتھ دھونا ہے اور پھر بایاں، یعنی کہ مکمل اوپر تک کونیوں تک۔ اور جب ہمارے ہاتھ دھل جائیں گے پھر اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہاتھوں کی انگلیوں سے، یعنی کہ دونوں انگلیاں، ایک ہاتھ کی انگلی جو ہے دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر حلال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی بھی انگوٹھی، چھلا، چوڑیاں کچھ بھی اگر ہم نے پہنا ہوا ہے تو اس کو ہم نے اچھی طرح سے ہلا لینا ہے تاکہ کوئی بھی جگہ ہماری سوکھی ہوئی نہ رہ جائے۔ پھر اس کے بعد ہم نے مسح کرنا ہے سر کا، تو ہاتھ جو ہے پانی سے ہم نے گیلے کرنے ہیں، بھگو کر سر کا مسح کرنا ہے۔ سر کا مسح کرنے کے بعد پھر ہم نے دونوں کانوں کا مسح کرنا ہے، پھر اس کے بعد گردن کا مسح کرنا ہے۔ مسح صرف ایک مرتبہ کرنا ہے، مسح 3 مرتبہ نہیں کرنا۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونے ہیں، پہلے دایاں اور پھر بایاں، اور اس میں بھی اسی طرح کرنا ہے کہ جس طرح ہاتھوں کا خلال کیا ہے انگلیوں کا، اور پاؤں کی انگلیوں کا بھی خلال کرنا ہے۔ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کس طرح کرنا ہے کہ جو ہمارے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی ہے، ٹھیک ہے، بائیں ہاتھ کی جو سب سے چھوٹی انگلی ہے وہ انگلی ہم نے سب سے پہلے دائیں جو پاؤں ہے اس کی چھوٹی انگلی میں ڈالنی ہے، دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کرنا ہے، اور اسی طرح بائیں جو پاؤں ہے ہمارا ادھر تک، بائیں پاؤں کا جب ہم نے پھر کرنا ہے تو بائیں پاؤں کی ہم نے انگوٹھے سے شروع کرنا ہے اور چھوٹی انگلی تک ختم کرنا ہے، اس طرح ہم نے خلال کرنا ہے۔ اب یہ تو تھا وضو کا طریقہ، مگر اس میں اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فرض ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سنت ہیں۔ تو جو فرض ہیں وہ کیا ہے کہ ان کے چھوٹ جانے سے وضو نہیں ہوتا، ان کے چھوٹ جانے سے وضو نہیں ہوتا، انہیں فرض کہتے ہیں۔ جو چیزیں ایسی ہیں انہیں فرض کہتے ہیں، اور بعض چیزیں پھر ایسی ہیں جن کے چھوٹ جانے سے وضو تو ہو جاتا ہے مگر ناقص ہوتا ہے، اور ان چیزوں کو سنت کہتے ہیں۔ اور بعض باتیں ایسی ہیں کہ ان کے کرنے سے ثواب زیادہ ہوتا ہے اور چھوٹ جانے سے نقصان نہیں ہوتا، ان کو مستحب کہتے ہیں۔ تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے وضو میں فرض کتنی چیزیں ہیں۔ تو وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں۔ ایک تو فرض یہ ہے کہ ہم نے
پیشانی کے بالوں سے ٹھوری کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اپنا منہ دھونا ہے. یہ ایک جو ہے فرض ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنا پورا منہ جو دھونا ہے وہ فرض ہے. پھر اس کے بعد دوسری چیز، دونوں ہاتھوں کو، بازوؤں کو کونیوں تک ہم نے دھونا ہے. دونوں ہاتھ کونیوں تک جو دھونے ہیں وہ بھی ہمارا کیا ہے، فرض ہے. پھر سر کا چوتھائی سر کا مسح کرنا. جب ہم نے مکمل سر کا مسح کیا وہ بھی فرض ہے. وہ بھی اگر چھوٹ جائے تو ہمارا وضو نہیں ہوگا. پھر دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا. اب اس میں سے بھی اگر تھوڑی سی جگہ سوکھی رہ گئی تو ہمارا وضو نہیں ہوگا. ان چیزوں کا ہم نے خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ اگر یہ تھوڑی سی بھی سوکھی رہ گئی ہمارا وضو نہیں ہوگا. وضو نہیں ہوگا تو ہماری نماز بھی نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد کچھ چیزیں جو ہیں وہ سنت ہیں. اب سنت کیا ہیں؟ وہ ایک تو یہ ہے کہ نیت کرنا. پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھنا. نیت ہم کریں گے کہ ہم وضو کر رہے ہیں، وہ سنت ہے. بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے. پہلے 3 بار دونوں ہاتھوں کو جو ہے دھونا وہ سنت ہے. گٹوں تک جو ہم نے صرف ہاتھ دھونے ہیں، یعنی کونیوں سمیت نہیں، صرف جو ہاتھ جو ہے گٹوں تک دھونے ہیں وہ سنت ہے. پھر مسواک کرنا یہ بھی سنت ہے. 3 مرتبہ کلی کرنا یہ بھی سنت ہے. 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا یہ بھی سنت ہے. اور اگر آدمی ہے تو انہوں نے داڑھی وغیرہ کا خلال جو کرنا ہے وہ بھی سنت ہے. ہاتھ پاؤں کی جو انگلیوں کا خلال کرنا ہے وہ بھی سنت ہے. اور جتنے میں نے پہلے بتایا کہ ہر جو عضو ہے اس کو 3 مرتبہ دھونا یہ بھی سنت ہے، 3 مرتبہ دھونا. پھر 1 مرتبہ تمام سر کا مسح کرنا یعنی بھیگا ہوا ہاتھ پھیرنا یہ بھی سنت ہے. اور یہ فرض میں بھی سر کا مسح آ گیا، چوتھائی سر کا مسح. ٹھیک ہے، دونوں کانوں کا مسح کرنا، ترتیب سے وضو کرنا اور پے در پہ وضو کرنا، یعنی کہ ایک عضو خشک نہ ہونے پائے کہ ہم دوسرا دھو لیں، تو یہ سب سنت ہے. اب کچھ چیزیں جو ہے وہ مستحب ہیں. مستحب کیا چیزیں ہیں جو اگر ہم کریں گے تو ہمیں ثواب زیادہ ملے گا؟ دائیں، یعنی کہ ہم جب دائیں طرف سے شروع کریں گے تو اس کو بھی بعض علماء وغیرہ نے اسے سنتوں میں بھی شمار کیا ہے اور یہ قوی بھی ہے. ٹھیک ہے، اور گردن کا مسح کرنا، وضو کے کام جو ہے خود کرنا، یعنی کہ کسی دوسرے سے مدد نہ لینا، تو یہ بھی مستحب ہے. اور قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا یہ بھی مستحب ہے. اور پاک اور اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا یہ سب مستحب ہیں. اب کچھ چیزیں ہیں جو وضو میں مکروہ ہیں، تو وہ کیا ہیں؟ 4 چیزیں ایسی ہیں جو مکروہ ہیں. ناپاک جگہ پر وضو کرنا، ناپاک جگہ ہوگی ادھر ہم وضو کریں گے تو وہ مکروہ ہے. سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا یہ بھی مکروہ ہے. وضو کرنے میں دنیا کی باتیں کرنا یہ بھی مکروہ ہے. اور سنت کے خلاف وضو کرنا یہ بھی مکروہ ہے، یعنی کہ جس طرح وضو کا مکمل طریقہ ہے ہم نے اس طرح سے کرنا ہے. ٹھیک ہے، جو میں نے آپ لوگوں کو سب سے پہلے طریقہ بتایا اس طرح سے اگر کریں تو وہ سب سے بیسٹ ہے. پھر اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں وضو یعنی کہ جن سے ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ چیزیں کیا ہیں؟ 8 چیزیں ایسی ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور انہیں نواقض وضو بھی کہتے ہیں. اگر پاخانہ پیشاب وغیرہ کریں تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. پھر اس کے بعد ریح یعنی ہوا کا نکلنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. بدن کے کسی بھی جسم کے حصے سے خون یا پیپ وغیرہ کا نکل کر بہہ جانا، ٹھیک ہے، یعنی کہ بہہ جائے اگر تو وہ بھی کیا ہے، وضو اس سے ٹوٹ جائے گا. اور منہ بھر کے قے کرنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. لیٹ کر یا سہارا وغیرہ لگا کر اگر ہم سو جائیں، اگر ہم لیٹے ہیں اور سہارا وغیرہ لگایا ہے تو سو جائیں تو بھی وضو ہمارا ٹوٹ جائے گا. بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جائیں تو اس سے بھی ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا. اور یعنی مجنون، پاگل، دیوانہ وغیرہ ہو جانا تو اس سے بھی ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا. نماز اگر ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اگر ہم کہکا مار کر ہنس پڑے تو اس سے بھی ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا. یعنی یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا اگر ہم نے یہ کام کیے تو. یہ سب چیزیں تھیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب اس کے بعد کیا ہے، جب ہم نے وضو بھی کر لیا، ہمیں سب چیزیں پتہ چل گئی، تو وضو کے بعد ہم نے جو دعا پڑھنی ہے وہ کیا ہے وہ بھی بتا دیتی ہوں. وضو جب ہم کر لیں تو اس کے بعد ہم نے دعا پڑھنی ہے. وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی
من عبادک الصالحین واجعلنی من الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ترجمہ اس کا کیا ہے کہ اے اللہ کر دے مجھ کو توبہ کرنے والوں میں سے، اور کر دے مجھ کو گناہوں سے پاک ہونے والے لوگوں میں سے، اور کر دے مجھ کو اپنے نیک بندوں میں سے، اور کر دے مجھ کو ان لوگوں میں سے جن کو دونوں جہاں میں کچھ خوف نہیں اور نہ وہ آخرت میں غمگین ہوں گے۔ یہ ہمارا جو ہے نماز کے بعد کی وضو کے بعد کی دعا ہے، جو ہم نے وضو کے بعد پڑھنی ہوتی ہے۔ اس کو جس کو یہ دعا نہیں یاد وہ بھی یاد کر لیں، تاکہ جب آپ لوگ وضو کریں تو اس کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ یہاں تک ہی تھا آج کا ہمارا لیکچر جو وضو کے بارے میں تھا۔ آپ سب اچھی طرح اس کو سنیں، اور جو آپ لوگوں کی وضو میں مسٹیک ہیں، جو چیزیں آپ لوگ نہیں کرتے، ان سب کو آپ لوگ اچھی طرح سے جو ہے کیا کریں، تاکہ جب ہمارا کیونکہ وضو نہیں ٹھیک ہوگا تو ہماری نماز بھی ٹھیک نہیں ہوگی، اور نماز ہماری ٹھیک نہیں ہو تو ہماری نماز کا تو فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے ہم نے اپنا وضو بہت اچھی طرح سے کرنے تاکہ نماز بھی ہماری قبول ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم لوگ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔